بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے ولی بزرگان دین حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے یہ سمجھ لیا کہ اسے بھی اللہ پاک کی پہچان حاصل ہو گئی ہے، اب اسے مرشد کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ پھر ایک دن یہ دیکھنے اور آزمانے آیا کہ کیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دل کے خیالات سے آگاہ ہیں یا نہیں۔ ادھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے نور فراست سے اس کی حالت جان لی تھی۔ جب وہ مرید حاضر ہوا اور ایک سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیسا جواب چاہتے ہو، لفظوں میں یا معنوں میں؟ بولا، دونوں طرح۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر لفظوں میں جواب چاہتا ہے تو سن، اگر مجھے آزمانے سے پہلے خود کو آزماتا تو مجھے آزمانے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے منصب ولایت سے مامور کیا، یعنی وہ میں ہی ہوں جس نے آپ کو منصب ولایت عطا کی۔ وہ کہنے لگا، یقین کی راحت میرے دل سے چلی گئی، پھر توبہ و استغفار کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تو نہیں جانتا کہ اللہ پاک کے ولی اس کے رازوں سے خبردار ہوتے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دم کیا تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک آنکھیں ایک بار بیمار ہوئی اور درد شروع ہو گیا۔ وہ ایک غیر مسلم طبیب کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے آنکھوں کو پانی سے بچانے کے لیے کہا، مگر آپ نے عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا تو صبح کو درد ختم ہو گیا، اور غیب سے آواز آئی، اے جنید، تو نے ہماری عبادت میں اپنی آنکھ کا خیال نہیں کیا، اس لیے ہم نے تمہارا درد ختم کر دیا۔ صبح جب طبیب نے معلومات کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو کرنے سے میرا درد دور ہو گیا ہے۔ وہ اسی وقت آپ کی اس کرامت اور ثابت قدمی سے متاثر ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے ولی بہت ہی اونچی شان والے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ بیماری کے سبب رو رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بندے، کس کی عطا کردہ تکلیف پر رو رہے ہو؟ یعنی کہ وہ مالک دو جہاں ہے، اس نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ اس کی تھوڑی سی تکلیف پر رو رہے ہو اور کس سے اس کی شکایت کرنا چاہتے ہو؟ آپ کی یہ حکمت بھری بات سن کر وہ چپ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میرے دل میں شیطان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ ایک دن میں مسجد کے دروازے پر تھا، مجھے دور سے ایک بوڑھا آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اپنے دل میں وحشت محسوس کی۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بولا، میں وہی ہوں جسے دیکھنے کی آپ نے خواہش کی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ابلیس ہے۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے خبیث، تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ ابلیس بولا، اے جنید، آپ کیا چاہتے ہیں میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اسی وقت مجھے الہام ہوا، یعنی میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اے جنید، اسے کہہ دو، کذبت لو کنت عبدا مأمورا ما خرجت عن امری، یعنی اے خبیث، تو جھوٹا ہے، اگر تو واقعی اپنے مالک یعنی اللہ کریم کا فرما بردار بندہ ہوتا تو ہرگز اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرتا۔ شیطان آپ کے دل کی بات پہچان گیا اور فوراً ہی وہاں سے
کرتا ہوا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ باب الطلق میں ایک انتہائی خوبصورت غیر مسلم نوجوان کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، تو نے اس نوجوان کو بے پناہ حسن دیا ہے، اسے میرے کام کا بنا دے، یعنی اے اللہ تو اسے سیدھی راہ پر ڈال دے، اسے معرفت الہی عطا فرما دے۔ آپ کی دعا کو ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور پھر وہ نو مسلم چند دنوں کی صحبت کے بعد مقام ولایت پر پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ وہ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بھی ان کی صحبت میں رہتا ہے وہ مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال شریف کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا تو آپ تلاوت کر رہے تھے۔ جمعہ کا دن تھا۔ جب آپ تلاوت ختم کر چکے تو میں نے عرض کی آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ تلاوت کا حقدار دوسرا کون ہوگا؟ دیکھ نہیں رہے کہ میری زندگی کا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے۔ پھر کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس کلمے کو تو زندگی میں کبھی بھولا ہی نہیں ہوں جو تم مجھے اس وقت یاد دلا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت ابو بکر عتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت ان کے پاس تھا۔ انہوں نے پورا قرآن کریم ختم کیا، پھر سورہ بقرہ سے تلاوت شروع کی اور 70 آیات پڑھنے کے بعد آپ کا انتقال شریف ہو گیا۔ ناظرین محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر فرمایا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت کی۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک فتویٰ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ جنید کو دے دو تاکہ وہ جواب دیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موجودگی میں انہیں کیسے دوں؟ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امتوں پر فخر تھا اور مجھے جنید پر فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔